میں محمد علم دا شہر ہوں اور علی اس دا دروازہ ہے. تا اس عظیم ذات نو ملن واسطے بندہ آیا کہ جہدیاں شاناں اتنیاں ہیں، اتنی بلند شان دا مالک ہے، اس نو ملتا ہوں. اور جلے ملن کے گال دے نال مدینے طیبہ دے وچ پہنچیا. حضرت علی سائیں مدینے دی حدود تو باہر ایک خوب کڑے گڑے دے کھڑے اور مزدوری کرنے کھڑے. مزدوری دی غرض دے نال خوب کڑے دے کھڑے نال آپ دی روٹی وہ بدھی کھڑی آئی. اور اس بندے آ کے لکھا پوچھا اسا کہ نہیں میں علی سائیں مل رہے. حضرت مولا علی کو کھڑا پوچھے کہ میں علی سائیں مل رہے. آپ نے فرمایا یار ایسے نا لیکن اس سے پہلے تو سفر تمہیں بھوک لگی ہوتی اسی کھانا کھایا. آپ نے روٹی لہائی، روٹی تو سوکھی ہے. وہ جب ہم پیش کی تھی وہ چباون بیٹھا ہوا کہ جناب میرے کو تحریک کھا کی بتا تُسے کہ میں کھا لے دو. آپ نے فرمایا چلو یہ کارے لگا بھائی مدینہ شہر اتھے پوچھ دیں حضرت امام حسن دا نام سبحان اللہ. اتھے دسترخوان چلتا پیا ہو سی. اتھے بن کے کھانا کھا تے اتھاؤں وقت علی دا نام پوچھ دیں. اتھاؤں روٹی کھا کے وقت اتھاؤں علی سے دا نام پوچھ اور پہنچیا دسترخوان دے. حضرت امام حسن سرکار کا دسترخوان لگا اعلیٰ قسم کا کھانا ملیا. اس بڑا راج کے کھانا وہ دل خیال کی دوست کے یار جائیں وہ روٹی دیتی ہے انہیں کو جیڑی آئی اس نے میں پیش کر دیتی ہے جیو کہ انہیں کو کھانا آئی اس کا دے دیتا آئی اگر نہیں کھاتا تو میں نہیں کھاتا وہ ہے دیکھتا ہوں تھوڑا جیا کھانا انہیں واسطہ نہ لگی میں کیا بات کیا بات. کوئی نہ خوب کڑا گرے نہ آئی تاؤں کہوں وہ تھوڑا جیا کھانا لیا تے بعد تو پوچھے اس کہ یار علی سے انہوں ملے. انہوں نے فرمایا کہ یہ دسترخوان تے بیٹھے ہیں یہ بھی علی سے دسترخوان. کیا بات. یہ کھانا یہ لنگر یہ بھی علی سے چل رہا ہے. بے شک. پھر وہ آخر سے میں انہوں نے ملاقات کر لی. انہوں نے فرمایا کہ اگر علی سے ملنے تو مدینے سے باہر کو کھڑا کرے گا. کیا بات. مجھے پہلے دلوں زمین نہیں کرتے ہوا کہ یار اس میں تو میں میرے کیا میں تو ہوں دے واسطے ایک کھانا ہی لائے کہ کیا میں نامی کہ چلو علی سائیں دا پوچھنا علی سائیں کو بعد اس مل سا پہلے اس بندے نو کھانا دی دیا انہاں آکے وہ علی ہے جڑا کو کھڑا گیڑے دے جائیں تنو اس دسترخوان دا راہ لائے تو سا کہ جناب وہ سکی روٹی میں فرمایا کہ اس دی غذا وہ ہے آپ خود سکی روٹی تناب فرمائیں لیکن مانا واسطے شاہی کھانے پیش کر. کیا بات کیا بات کیا بات. اس سے پہلے تو زمین نکل گئی اس آگے ایو علی آئی انہاں آگے جیا اس آگے سچ فرمایا مسلمان ہے نبی اور حضور بھی سچے اور حضور علیہ السلام دے صحابہ بھی سچے جنہاں دی عاجزی اور ان کا ساری دا عالم ہے مقام اتنے بلند بالا سبحان اللہ. لیکن عاجزی بھی ہمیں بلند تے بالا. کیا بات کیا بات. اور عبادت اور تقوی جڑا ہے وہ بھی اتنا بلند تے بالا. حضرت علی سائیں جی اولاد دی وچوں حضرت امام رضا سبحان اللہ. آپ دا سیدھا رہے امام علی رضا یہ جڑے 12 امام ہیں جو سارے حضرت علی سائیں جی اولاد دی وچوں. بے شک سبحان اللہ. اور انہاں دا جڑا شجاع نسب ہے وہ حضرت امام زین العابدین مشہور ہے. کیا بات. بے شک. کیونکہ واقعہ کربلا دے سرکار دو عالم علیہ السلام دی پاک اولاد دے وجود مردہ دے وجود حضرت امام زین العابدین سے بے شک بے شک. اللہ نے کہ قیامت تک جتنی نسل سادات کرام دی چلنی ہے کہ امام زین العابدین بے شک بے شک بے شک. امام سجاد دی اولاد بے شک. انہاں دی اولاد دے حضرت امام علی رضا بہت بڑی ایک ہستی ہیں. آپ ایک قید خانے دے
قید اور اکثر اہل بیت کرام دے جڑے امام گزرن انہاں دی جڑی زیادہ زندگی وہ قید ہی گزری اللہ قید خانے دے وچ تو اس قید خانے دے وچ آپ ہم تو قید خانے اتنا تنگ آئی تو اندے وچ آپ آسانی دے نال نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ سامنے دی اندے وچ مصحف کوئی نہ ہے اور انہیں دیواراں دے وچ غاردار سیکھاں لگی ہوئی ہیں تو جڑا جیلر آئی وہ اپنی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا وہاں پہ حضور اس تو کچھ فاصلے دے ایک قید خانہ ہے وہ اس کو تھوڑا جہا وسیع ہے کھلا ہے اتنے تساں آسانی دے نال سم بھی سکسو اور آسانی دے نال نماز بھی ادا کر سکسو اگر کوئی اجازت ہوئے تو تمہوں اتھو کہیں شفٹ کر لے لیں لیکن ایک تھوڑا جہا مسئلہ درپیش ہے اب نے فرمایا کیڑا کہ جناب اس قید خانے دے نال تھوڑا جہا فاصلے دے تے میراثیاں دے گھر وہ جڑے سرنگیاں تے ڈھول تے تین باجے بجے گل بڑے قابل غور ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اہل بیت دے نوکر کہنے کہ کھڑے کیڑے پاسے دے کچھ فاصلے دے انہاں نچن ٹپن والے گھر وہ جڑے اپنے بچ دے چاہن نہ جڑے انہاں دی وجدانی کیفیت عروج جانی ہے بات یہ کہ قدرتی کام ہے جڑے ہونا دا کوئی بادشاہ ہے تو جڑے ویلے اپنی موج جا سی وہ بھاویں کل ہے وہ تو شروع ہوا ہے کوئی نعت خواں ہے کوئی قاری ہے کوئی گانے گاون والا ہے کوئی جڑے فن دا ماہر ہے وہ کیونکہ انسان دے طبیعت دے جو چیز رچی ہوئی ہے بھاویں کل ہے وہ سی جتنے ہو سی جاگتا ہو سی ستا ہو سی جڑے ویلے ان کی طبیعت ملامت کرے سی ان کے اندر دی جڑی کیفیت ہے وہ جاگ سی وہ اپنے فن کا اظہار شروع کرتے سی بھاویں کل ہے کیوں انہاں کہ جناب جڑے ویلے انہاں نوں جنون چڑھدے نا انہاں دے اندر دے خون جاگ دے وہ جڑے ویلے اپنی سرنگیاں تے تبلے تے باجے بجے نے انہاں دی آواز جڑی ہے وہ اس قید خانے سنی دی ہے انہاں سرنگیاں ڈھولاں دے بین باجے دی جڑی آواز ہے وہ اس قید خانے وچ سنی دی ہے بس یہ تھوڑا جہا مسئلہ ہے باقی وہ قید خانہ ہی تے کوئی زیادہ وسیع ہے حضرت امام رضا سرکار نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا بجائے وہ قید خانہ چاہے کھلا ہی ہے اندر میں نماز آسانی نال پڑھ سکساں سم بھی سکساں لیکن وہ جڑی سرنگیاں دی باجیاں دی آواز آندی ہے وہ اگر اتنے میرے کن تک آوے تو آپ نے فرمایا میں یہ قبول کہنا کرے ساں یہ قید خانہ پسند کیا بات کیا بات کیا بات یہ قید خانہ قبول کرے ساں یہ تنگی یہ مصیبت برداشت کرے ساں مگر وہ سرنگیاں دیاں آوازاں وہ ڈھول تے بین باجے تے گانے دیاں آوازاں وہ میں سننا گوارا نہیں کریں ان کے ساری رات ہی کچھ رہنے لگے گزر رہے ہم یہ لوگ اٹھیں گے آکر میں نوکر غازی دا اللہ قرآنت نہیں ہوئی نوکر دے یہ جملے آدم ماری نہ کیا جو میرے کہ میں نوکر غازی میں صدقے یا رسول اللہ اور کتیا ساری رات تے گزاری کجرہ دے رلے ساری رات تو جھمرہ مرے مرے ڈھولا دے اٹھے ساری رات تو کفرہ دے رلے مقالے ملی رکھے دھمجے لے اٹھی کہنے میں صدقے یا رسول اللہ واہ منافقہ ایک تصویر دے دورو شامل کردار دیا صبح نعرے غلامی رسول دے شامل شرابہ صبح نعرے غلامی اہل بیت دے شامل نعرے ڈھولا دے جمعہ صبح نعرے غلامی صحابہ دے اگر اس حالات دے نال تیری زندگی گزرتی پئی ہے بس قیامت والے دہاڑے سرکار دو عالم دی بارگاہ وچ کیڑے حال نال پیش ہو یہ ساری رات کنجراں دے لے گزر ونجے صبح اٹھی کے آکے میں نوکر صحابہ دا اس کو بتا کوئی منافق دیا ہے
تاں کر کے تے شاکر شجبہ دیا تے پڑھو شیط رحمان دا کلمہ پڑھو شیطان دے چے منافق تو دا بہتر ہے جو کافر نہ رکھا دے کیا بات والے کلمہ رب دا پڑھ دیو کلمہ رحمان دا پڑھ دیو کام شیطان والے کریں دے یہ منافقانہ رویہ یہ قابل قبول نہ ہو سی کہ حضرت امام رضا نے اس امت میں درس دیتا اس چیز کو کیا ثابت فرمایا انہاں چیزاں دیاں آوازاں بھی تمہارے کنیاں دے وچ آویں آپ نے فرمایا یہ بھی اساں قبول نہ کریں کیا بات مومن جڑا ہوندے مومن تے ایک روح ہوندے مسلمان تے ایک روح ہوندے مسلمان دوگلا نہیں ہوتا ہے جڑا کلمہ پڑھ کے سوگلا پالیسی اختیار کرے کہندا کوئی غلام نہیں نہ اہل بیت کا غلام ہے نہ صحابہ کا غلام ہے نہ نبی کا غلام صحیح یہ تو یار دنیا میں یہ اصول ہے کہ کوئی تمہارا دوست ہوئے یاری تمہارے نال ہوئے دوستی تمہارے نال ہوئے وقت تمہارے کو گزرے دا ہوئے کہ کئی ایسا ٹائم کاٹ کے تمہارے مخالف کوئی بن پاوے تو پتہ لگ تو سنے آ سکے تو منافق ہے تو دوگلا ہے سارے کوئی آ بنے سارے مخالفاں کوئی بن پانے سارے لے کھا رہے ہیں سارے دشمناں نال چوکیاں لا کے بیٹھونے پھر تو اگر منافق ہی کوئی نہیں یہ تو دنیا دا اصول ہے دسو تے جڑا دین والے معاملے دے یہ آسان ہے یہ مسجد دی پچھلی رات لے آ بجے 5 وقت جماعت مسجد نال پڑھے تے خوش رہی امام دی کی پتہ ہو میں کہیا میں بلاو میں تے یہ کو پتہ ہو گئے دسو یہ منافق نہیں لگو یہ کی حساب ہے نبی تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام یاد زندگی صرف 4 دہاڑے پتہ نہیں کرن ہو یہ مالک نے اختیار ہے نا پر چوکی باقی بچی کھڑی ایسا کتنے مسجد بیٹھے ہیں سانو پتہ کوئی نہیں لیکن آسان دے وچ پتہ نہیں کتنے کفن دکان تے آئے تھے حق سانو تو پتہ ہی کوئی لیکن سارے وچ کتنے ایسے جنہاں دے کفن اس ٹائم دکان تے موجود ہیں جنہاں دی قبر بنن واسطے بالکل تیار تھی لیکن ایسا کرے ہی نہیں سوچے حق صرف حق ایسا صرف دنیا دے ہوتے ہی ہو آسان ہے دنیا ٹھیک پر گزرتی نہیں نہیں میں کہوں یار گاڑی رکھوا اسے انہوں نے ہر کوئی عمر بس رکھوا دی سن کچھ دیاڑے بعد پر رکھنے دے پہ ہیں کاشی سے ریڑی رکھواون دے وچ جو پتہ لگ سی زندگی موت حق حق موت کوڑے دے آوے سی شک روح پرواز کر رہے سی بس مار کائی میں جلدی جلدی دھوا نوا کے کفن دے لیے بوا کے قبر اس واسطے جڑا نیکی دا کام ہے انہیں انسان کو جلدی کرنی چاہیے کوئی پتہ نہیں موت کا کوئی وقت مقرر اس واسطے اگر اللہ سے نے آج موقع آتا کاجی تھے آج صبح آتا کاجی تھے زائدی حال ادھی تو زیادہ گزاری بیٹھے کام کا نہیں پتہ پتہ ہے اس سے کام کے ہو رہے رات گزاریا سے لیکن جڑی آج رات آنی کوئی اس رات کی گرمی کہیں پر کہیں پتہ ہے جیدیں گزر دیئے پتہ ہے میت کی صورت گزر دیئے کیوں گزر دیئے اللہ اللہ جان اتنا بات کی کہیں نہیں کہیں تو اس واسطے اللہ نے جڑی نمی صبح عطا کی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان زندگی دی آخری صبح تھی کوئی نماز کا ٹائم ہو گئے اس نماز میں زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھو پتہ ہے کوئی اذان نصیب ہونی نہیں حق کوئی دینی محفل نصیب ہونی پڑے تو اس نے زندگی دی آخری محفل سمجھ کے اٹینڈ کرو یار ہو سکتے پتہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے حق کر سب حق اس وقت کوشش کرو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو وقت بہت قریب ہی ہو نماز 5 وقت شروع کرو چھوڑو یہ محفل دنیا دیا جڑا فارغ ٹائم ہوئے مسجد میں گزارو روز دی رات درود و سلام پڑھو قرآن کی تلاوت کرو دین دے وچ وقت گزارو تاکہ یہ لمحے چھوٹے چھوٹے وقت دین میں گزرے ہویا انشاءاللہ قیامت والے دیہاڑے کو بڑا اجر مل سکے اور اس نکی جی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے محفل لگی ہوئی ہے حضور نے صحابہ دی رش ہے بہت زیادہ وہ آیا آخر دے پچھو آخر جگہ ملی تو تھوڑی آ کے بیٹھ گیا سرکار دو عالم جلے محفل ختم فرماوا لگے تو میرے پاک نبی فرمایا یار کون ہے جڑا ہونے جنت خرید کر کے آوا گیا ہونے جنت خرید کر کے کیا سارے صاحب ایک میرے بیٹھنا لگے کہ سرکار ہونے آنا گیا وہ جڑا پچھو بھائی آیا بیٹھائی انہیں عرض کی یا رسول اللہ ایک والا غلام بیٹھے
جڑا سارے تو لیٹ ہون اپنے اٹھ کر لگے یار رسول اللہ آخر فرمایا سرکار دو عالم فرمایا یار کیڑا یہ کام کر کے ہیں جو اللہ سے تم جنت لے جائے کوئی ایسا کام نہیں کیتا آنا بھی ہم راہ دیتے ایک درخت کھڑا ہے جو ایک ٹرین جھوکی پہ ہے راہ دیتے اللہ کی مخلوق کا راہ روکی پہ ہے میں وہ ٹرین کاپ کے مخلوق کا راہ سیدھا کہتے ہیں سرکار دو عالم فرمایا کی ہو تیرا کام رب دی بارگاہ جتنا پسند ہے کہ اللہ تم جنت عطا کرے